फलस्तीन की आज़ादी की जंग लड़ने वाले दो ग्रुप बहुत ही ज़्यादा अहम हैं, हमास और अल-फतह। फ़लस्तीनी अवाम के लिए इसराइली ज़ालिम के साथ साथ एक बहुत बड़ा मसला ये भी है कि उनकी आज़ादी की जंग लड़ने वाले दोनों ग्रुप बहुत ही ज़्यादा मुतज़ाद ख्यालात रखते हैं और अक्सर आपस में ही लड़ते रहते हैं। हमास और अल-फतह में क्या फ़र्क है, आज की वीडियो में जानेंगे। तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तारिखदान अरसलान शाही एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। दोस्तों, 1946 में फ़लस्तीन का नक्शा कुछ यूं नजर आता था। 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने फ़लस्तीन में चंद इलाकों को यहूदी इलाके तस्लीम कर लिया और उसके साथ ही वहां पर इसराइली आबादकारी ज्यादा तेज हो गई। 1948 में इसराइल ने अपने एक मुल्क होने के क़याम का ऐलान कर दिया। मगरबी ममालिक ने उसे फौरन कबूल कर लिया, लेकिन अरब ममालिक ने हमला कर दिया। इसराइल वो जंग जीत गया और बहुत से अरब इलाके इसराइल के कब्जे में चले गए। अभी भी दो इलाके ऐसे थे जो कि फ़लस्तीनी अवाम के पास थे, वेस्ट बैंक और गजा। वेस्ट बैंक को उर्दन कंट्रोल करता था, जबकि गजा पर मिस्र का कंट्रोल था, क्योंकि ये दोनों ममालिक इन दोनों फ़लस्तीनी इलाकों के साथ ज़मीनी बॉर्डर शेयर करते थे। 1959 में यासिर अरफात ने अपने चंद साथियों के साथ मिलकर एक मुसल्लह जदोजहद का आगाज किया और एक तंजीम बनाई और उस तंजीम को अल-फतह ग्रुप का नाम दिया गया। अल-फतह ने बाद में आकर पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन PLO के साथ मुआहिदा करके दोनों पार्टियों को एक ही पार्टी में जिम कर दिया गया, लेकिन अभी भी उसके सरबराह यासिर अरफात ही थे। यासिर अरफात की पार्टी अरब नेशनलिज्म पर यकीन रखती थी। दूसरी जानिब इस्लामिक नेशनलिज्म है। अरब नेशनलिज्म या कौम परस्ती जिसे कह ले कि पाकिस्तान में भी बहुत से कौम परस्त ग्रुप ऐसे हैं जो कि अपनी एथनिसिटी को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, जबकि इस्लामिक नेशनलिज्म का ये मानना है कि एक उम्मत जो है वो एक नेशन है, वो एक कौम है और हम पहले मुसलमान हैं, उसके बाद मिस्री, पाकिस्तानी या उर्दनी हैं। यासिर अरफात की पार्टी अल-फतह ग्रुप इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करती थी और वो वक्तन फवक्तन इसराइल पर मुतशद्दद कार्रवाइयां करते रहते थे, मुसल्लह कार्रवाइयां करते रहते थे। 1967 में एक और अरब इसराइल जंग हुई जिसे कि 6 डेज वॉर कहा जाता है और अब की बार वेस्ट बैंक और गजा पर मुकम्मल तौर पर इसराइल का कंट्रोल हो गया। अब गजा की पट्टी बहुत छोटी है, 45 स्क्वायर किलोमीटर उसका टोटल रकबा है और वहां पर बहुत ज्यादा बेरोजगारी थी, आबादी बहुत ज्यादा थी और इसके साथ साथ इसराइली कब्जे का गमो गुस्सा भी था। इसराइली हुकाम ने यह ऐलान किया कि वो फलस्तीनी मुसलमानों को गजा से निकलने नहीं देंगे और इसराइल में जाकर आबाद होने नहीं देंगे। हाँ, वो ये कर देंगे कि वो गजा से लोगों को काम प्रोवाइड कर देंगे, उन्हें मजदूरी दे दिया करेंगे। इसराइल के ट्रक आते, गजा से लोगों को लेकर जाते और इसराइल में उनसे कम तनख्वाहों पर काम लिया जाता, लेकिन इससे उनकी दाल रोटी चल रही थी और वो मुतमईन थे। जबकि यासिर अरफात की पार्टी अल-फतह ग्रुप को यह बात कबूल नहीं थी। उन्होंने इसराइल पर अपनी मुसल्लह कार्रवाइयां जारी रखी। दूसरी जानिब इस्लामिक नेशनलिज्म भी सर उठा रहा था। जब इस्लामिक नेशनलिज्म सर उठाने लगी तो अब इसराइल ने यह फैसला किया कि वो अरब नेशनलिज्म का जोर तोड़ने के लिए इस्लामिस्टों को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं या उन्हें खुली छूट दे देते हैं ताकि ये दोनों ग्रुप आपस में ही गुत्थम गुत्था हो जाएं। इस्लामिक रेजिस्टेंस जो थी वो तब तक मुतशद्दद नहीं हुई थी, मुसल्लह नहीं हुई थी और उन्हें इसराइल के कब्जे पर उस तरह का एतराज नहीं था। अहमद यासीन नामी एक शख्स उभर कर सामने आए जो कि एक स्कूल टीचर थे। उन्होंने गजा में इख्वानुल मुस्लिमून जो कि मिस्र की एक पार्टी है उसकी बुनियाद भी रखी। इख्वानुल मुस्लिमून एक मिस्री पार्टी थी जो कि इस्लामिक आइडेंटिटी पर या उम्मत के इत्तेहाद पर यकीन रखती थी। अहमद यासीन ने अपनी कार्रवाइयों का जो आगाज किया वो बहुत ही पुरअमन तरीके से किया। वो गजा के लोगों की बहुत ज्यादा मदद करते थे, गजा के लोगों को राशन प्रोवाइड करते, उनको जो लोग बेघर होते उन्हें कैश पेमेंट्स दी जाती, इसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स भी लगाते और उन्हें फ्री इलाज भी मुहैया करते थे और यूं अहमद यासीन की पार्टी गजा में बहुत ज्यादा मकबूल होने लगी। लेकिन जूं जूं 1980 की दिहाई करीब आ रही थी, अहमद यासीन ने अपने ग्रुप के साथ मिलकर हथियार जखीरा करना शुरू कर दिए। इसराइल को यह बात मालूम पड़ गई और उन्होंने अहमद यासीन को गिरफ्तार करके कैद कर दिया, लेकिन एक साल बाद 1985 में उन्हें जिब्रील मुआहिदे के बाद रिहा कर दिया गया। अहमद यासीन ने 1987 में हमास की बुनियाद रखी। हमास एक रेजिस्टेंस मूवमेंट थी इसराइली कब्जे के खिलाफ। अब जबकि इस्लामिक जो नेशनलिज्म था या जो इस्लामिक आइडेंटिटी के लोग थे वो इसराइल के खिलाफ मुतशद्दद हो रहे थे, दूसरी जानिब जो अरब नेशनलिस्ट थे उनका नजरिया तब्दील होना शुरू हो चुका था। वो इसराइल के वजूद को तस्लीम करने के करीब पहुंच चुके थे
اور انہوں نے اپنی مسلح کارروائیاں اسرائیل کے خلاف ترک کر دی تھیں۔ ایسے میں 1987 میں جب احمد یاسین نے حماس کی بنیاد رکھی، اسرائیل نے انہیں دوبارہ گرفتار کر لیا اور انہیں دوبارہ جیل میں ڈال دیا گیا۔ احمد یاسین کو تو گرفتار کر کے قید کر دیا گیا، لیکن ان کی پارٹی بہت زیادہ زور پکڑ چکی تھی اور اسرائیل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ بن چکی تھی۔ ایسے میں الفتح گروپ کے یاسر عرفات، جو کہ پچھلے 25 سال سے جلاوطنی کی زندگی گزار رہے تھے، وہ فلسطین واپس آئے اور انہوں نے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے اسرائیل کے ساتھ ایک معاہدہ کیا جسے کہ 2 اسٹیٹ سولوشن بھی کہا جاتا ہے۔ 2 ریاستی مسئلے کا حل یہ ہے کہ فلسطین اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لے اور اسرائیل فلسطین کے وجود کو تسلیم کر لے گا۔ 2 اسٹیٹ سولوشن شروع سے ہی اسرائیل کا موقف رہا ہے۔ 1993 میں یاسر عرفات نے ایک معاہدے کے بعد اسرائیل کے وجود کو تسلیم کر لیا اور اس معاہدے کو اوسلو اکارڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ اس معاہدے کی وجہ سے بعد میں یاسر عرفات اور اس وقت کے جو اسرائیلی سربراہان تھے، شمون پیریز اور یزتاک رابین، تینوں کو نوبل پیس پرائز بھی دیا گیا، جبکہ دوسری جانب حماس نے اس معاہدے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں جاری رکھنے کا عہد کیا ہوا تھا۔ وہ اپنی کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھے اور حماس کی وجہ سے جو اسرائیل کے ساتھ یاسر عرفات کا امن معاہدہ تھا وہ بہت زیادہ سبوتاژ ہو رہا تھا۔ دوسری جانب اسرائیل نے یاسر عرفات پر اس بات کا زور ڈالنا شروع کر دیا کہ اگر وہ اوسلو اکارڈز کو نافذ کروانا چاہتے ہیں تو انہیں حماس کو کنٹرول کرنا ہوگا۔ حماس اب چونکہ بہت بڑا ایک گروپ بن چکا تھا اور اسرائیل نے ان کے ساتھ معاہدہ کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن انہوں نے معاہدہ کرنے کی ایک شرط یہ رکھی کہ احمد یاسین کو جیل سے رہا کیا جائے۔ احمد یاسین کو 1997 میں جیل سے رہا کر دیا گیا۔ یاسر عرفات ان سے ملنے بھی گئے، لیکن ابھی بھی حماس نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں ختم کرنے کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ احمد یاسین کا کہنا تھا کہ وہ 1 انچ پر بھی اسرائیلی قبضہ برداشت نہیں کریں گے اور وہ دریائے اردن سے بحیرہ روم تک کا جو علاقہ ہے وہ فلسطین کے لیے حاصل کر کے رہیں گے۔ فرام ریور ٹو دا سی پیلسٹائن ول بی فری، آپ نے یہ جملے آج کل بہت زیادہ سنے ہوں گے، بہت زیادہ انٹرنیٹ پر وائرل ہیں۔ یہ جملے وہیں سے شروع ہوئے تھے۔ حماس کا اوسلو اکارڈز کو تسلیم کرنے کی ایک بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ اسرائیل نے اوسلو اکارڈز کی بہت زیادہ دھچیاں بکھیر دی تھیں۔ یاسر عرفات کے ساتھ امن معاہدہ کرنے کے باوجود اسرائیل نے اپنے شہریوں کو فلسطینی علاقوں پر قبضے کی چھوٹ دے رکھی تھی اور 1997 تک 3 لاکھ تک اسرائیلی جو تھے وہ فلسطینی زمینوں پر قابض ہو چکے تھے اور احمد یاسین کے لیے یہ بات قابل قبول نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی متشدد کارروائیاں جاری رکھنے کا عہد کیا ہوا تھا اور اسی پر وہ کار فرما رہے۔ احمد یاسین کی کارروائیوں سے تنگ آ کر اسرائیل نے انہیں ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ مارچ 2004 میں احمد یاسین کو ایک ٹارگیٹڈ آپریشن کے بعد اسرائیل کی جانب سے قتل کر دیا گیا اور اب فلسطینی عوام کا صرف ایک ہی لیڈر بچا تھا، یاسر عرفات۔ لیکن 2004 کے اواخر میں ہی، نومبر 2004 میں ہی یاسر عرفات کی بھی ڈیتھ ہو گئی اور اب فلسطین کی جو 2 بڑی پارٹیاں تھیں، حماس اور الفتح، ان دونوں کی نئی لیڈرشپ سامنے آئی۔ الفتح کی جانب سے محمود عباس سامنے آئے جبکہ حماس کی جانب سے اسماعیل ہانیہ۔ 2006 میں امریکی صدر جارج بش نے فلسطینی سربراہان کو اس بات پر قائل کیا کہ وہ الیکشن کروائیں اور یہ فلسطین کی تاریخ میں دوسری بار الیکشن ہونے جا رہے تھے۔ 10 سال پہلے ہوئے الیکشن کا حماس نے بائیک آؤٹ کیا تھا، لیکن انہوں نے 2006 میں ہونے والے الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ الیکشنز ہوئے اور نتائج سب کی توقع کے برعکس نکلے۔ حماس نے بہت زیادہ کامیابی حاصل کی اور حماس کے ساتھ مل کر محمود عباس کو ایک کولیشن گورنمنٹ یا اتحادی گورنمنٹ بنانی پڑی۔ حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ کو فلسطین کا وزیر اعظم بنا دیا گیا، لیکن اب چونکہ حماس کے پاس زیادہ پاور آ چکی تھی، ان کے پاس زیادہ اتھارٹی آ چکی تھی، انہوں نے اسرائیل کے خلاف اپنی کارروائیاں مزید تیز کر دیں۔ اب جبکہ 2 متضاد خیالات کی حامل پارٹیاں ایک ملک پر حکومت کر رہی تھیں تو حماس نے اپنی مسلح کارروائیاں جاری رکھے ہوئے تھی۔ محمود عباس کی پارٹی الفتح گروپ اور حماس کے درمیان غزہ میں بہت زیادہ جنگ ہونا شروع ہوگی، دونوں میں آپس میں جھڑپیں ہوئی اور 2007 میں ہی حماس نے غزہ سے الفتح گروپ کو نکال دیا۔ انہوں نے ایک عام ریزسٹنس کے بعد غزہ کا مکمل کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیا اور اب غزہ مکمل طور پر حماس کے کنٹرول میں چلا گیا، جبکہ محمود عباس کے پاس ویسٹ بینک چلا گیا تھا۔ ویسٹ بینک ایک قسم کی سیکولر سٹیٹ ہے، وہ اسرائیل کو تسلیم کرتی ہے، بدلے میں UK، USA اور بہت سے مغربی ممالک اس کے وجود کو بھی تسلیم کرتے ہیں، جبکہ حماس جو ہے وہ مغربی دنیا کے بہت سے ممالک میں ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن کے طور پر لسٹڈ ہے۔ اب غزہ کی مکمل صوابدید جبکہ حماس کے پاس چلی گئی تو اسرائیل کے ساتھ ساتھ مصر نے بھی غزہ کی مکمل طور پر ہوائی، سمندری اور زمینی ناکہ بندی شروع کر دی۔ انہیں باہر سے امداد ملنا بھی بند ہو چکی تھی کیونکہ باہری دنیا کا یہ ماننا تھا کہ حماس ایک ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اور وہ یہاں پر حکومت نہیں کر سکتے۔
اخوان المسلمون ایک اسلامک نیشنلسٹ آرگنائزیشن ہے جو کہ مصر سے کام کرتی ہے، اور یہ مصری اقتدار کے لیے، مصر کے ڈکٹیٹرز کے لیے، ان کے اقتدار کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ تو مصر نے اسی وجہ سے حماس کا جو دانا پانی تھا وہ بھی روکنے کا فیصلہ کر لیا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی خیال کیا جاتا تھا کہ اگر ہم غزہ کی مکمل طور پر ناکہ بندی کر دیں گے تو جو اندر کی عوام ہے، جو غزہ کی عوام ہے، وہ خود ہی حماس کے خلاف لڑائی کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ 16 سال گزرنے کے باوجود حماس کے پاس غزہ کا ابھی بھی مکمل کنٹرول ہے، اور میرا نہیں خیال کہ اس ناکہ بندی سے مصر کو یا اسرائیل کو کوئی فائدہ پہنچا ہے، الٹا غزہ کی عوام کا ہی نقصان ہو رہا ہے، کیونکہ ان میں سے بہت سے ایسے بچے ہیں جو کہ اس 45 اسکوائر کلومیٹر سے باہر نہیں گئے، اور بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ دوسری گلی میں نہیں جا سکتے کیونکہ وہاں پر پہرا ہے۔ تو دوستو، یہ ہے فرق حماس اور الفتح گروپ میں۔ حماس پر میں الگ سے ویڈیو بناؤں گا، میرے چینل تاریخ دان ارسلان کو سبسکرائب کر لیجئے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ جلد ہی ملاقات ہوگی۔ فی الحال ارسلان صاحب کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ، فی امان اللہ، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، شکریہ۔